حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد یا رب العالمین بحق محمد وآل محمد. یہ بات ہم نے پڑھی ہے، اس کا ثواب آنے والے مجلس کی کبھی مرحوم اس دنیا سے چلے گئے، مخصوصاً بیگم سید مظفر عباس زیدی اور دیگر مومنین، اور مخصوصاً شامل کرتے ہوئے شہید رہبر سید علی خامنائی کو بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں. قبول فرما یا رب العالمین. انہیں محمد وآل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، انہیں بیشتر ترین اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ حضرت علی اکبر کی جوانی کا، جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں پاک پردہ اور رزق عطا فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا، جو اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، جو حاضرین مجلس یہاں موجود ہیں، ان کی جو نیک حاجات ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں، ان کی جو بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں دور فرما یا رب العالمین. جو مومنین خواہش مند ہیں کربلا جانے کے، انہیں زیارت کربلا نصیب فرما. ہمارے بالا و آقا امام مہدی علیہ السلام کو قبول فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما بحق محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیز المحترم، ہماری یہ سیر و مجالس کی جس کی آج دوسری مجلس ہے اور ہمارا عنوان ہے نص امامت. میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے جو آیت رکھی ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو پورے حق کے ساتھ ہدایت کرتا ہے اور پورے حق کے ساتھ عدل کے فیصلے کرتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے انبیاء کا ذکر نہیں کیا بلکہ ایک امت کا ذکر کیا، ایک گروہ کا ذکر کیا، یعنی کچھ افراد کا ذکر کیا کہ جن کو اللہ نے مادہ دیا ہے حق کے ساتھ ہدایت کرنے کا اور پورے حق کے ساتھ عدل کے فیصلے کرنے کا. عزیزان محترم، میں نے اس آیت کے بعد اور آیتیں وہ بھی کل آپ کے سامنے پیش کی تھی، لیکن ایک کل کی مجلس کا ایک چھوٹا سا تذکرہ آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہوں گا تاکہ ساری باتیں ریلیٹ ہو جائیں. کل میں نے آپ کے سامنے ان آیات کو پیش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے خواب کا ذکر کیا تھا، اور اس خواب کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ آپ کے رب نے تمام انسانوں پر احاطہ کیا ہوا، اور یہ جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس میں انسانوں کی آزمائش ہے اور شجر ملعونہ کی آزمائش ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ ڈراتا ہے تو بجائے ڈرنے کے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. رسول اللہ اپنے ممبر کی وجہ سے بہت پریشان تھے. یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ رسول اللہ نے خواب دیکھا کہ ان کے ممبر پر کچھ بندر اچھل کود کر رہے ہیں. اگر رسول اللہ کی وصیت میں، رسول اللہ کے ارادے میں کوئی وصیت نہیں تھی، کوئی اشخاص نہیں تھے، تو اللہ کو قرآن میں اس خواب کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ نے ذکر کیا تو یقیناً پتہ چلا کہ رسول اللہ نے اپنے ممبر کی وصیت کی. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے
اس میں یہ فرمایا ہے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو میری آیتوں کی تکذیب کرتا ہے، جو میری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو بتدریج آہستہ آہستہ پکڑیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور ہم نے ان کو ڈھیلی رسی دے رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں ان کے جو صاحب ہیں ان پر کوئی جنون ہے؟ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو واضح اور روشن ڈر سنانے والے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب رسول اللہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ رسول اللہ بتائیں کہ ان کے بعد کون ہے کہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، اس پر غور و فکر کریں کہ آیت موجود ہے، اللہ ایک گروہ کا ذکر کر رہا ہے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ جہاں لوگوں کے پاس یہ حدیث موجود تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ حدیث موجود ہونے کے باوجود، سننے کے باوجود، ایسی شخصیت موجود ہے، آیت قرآن کے اندر موجود ہے، پھر بھی ایسی شخصیت کے ہوتے یزید مسلمانوں کا خلیفہ کیسے بن گیا؟ میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا کہ رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا، اپنے ممبر کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے ڈراتا ہوں تو بجائے ڈرنے کے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو بعد میں آئے ہیں، یہ حدیث ان پر ڈال دی گئی کہ جو بعد کے لوگ آئے ہیں ان کے لیے ہے کہ یزید و آل مروان جیسے لوگ رسول اللہ کے ممبر پر آئے، رسول اللہ نے ان کو خواب میں دیکھا تھا۔ تو عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے، یزید تو اسی پیٹرن سے آیا تھا کہ جہاں دیگر دوسرے افراد آئے۔ بات بنی نا محترم، یزید اسی پیٹرن سے آیا ہے، ورنہ یزید جیسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ممبر رسول پر آ کر بیٹھے؟ بات پہنچ رہے محترم، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اب عزیزان محترم، یہ میں نے آپ کو آیت سنائی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور پورے حق کے ساتھ عدل کے فیصلے کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں حدیث ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ کی قسم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ گزشتہ امتوں میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ حق پر ہوگا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کو سرنامہ کلام میں پیش کیا، اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک فرقہ حق پر ہوگا، ایک جماعت حق پر ہوگی، اس جماعت کا اگر کوئی امیر ہے تو میں علی ابن ابی طالب ہوں، کہ جو حق کی ہدایت کرتا ہوں اور پورے حق کے ساتھ عدل کے فیصلے کرتا ہوں۔ اور عزیزان محترم، نہ فقط یہ آیت، اس کے علاوہ بھی اور آیتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اے رسول، آپ در سنانے والے ہیں، ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو جب وضو فرما رہے تھے تو ان کے ہاتھ گیلے تھے، امیر المومنین تشریف لائے تو رسول اللہ اپنے اسی گیلے ہاتھ کو اپنے چہرے پر بھی پھیر رہے تھے اور امیر المومنین کے چہرے پر بھی پھیر رہے تھے۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ اپنے چہرے پر بھی ہاتھ پھیر رہے ہیں اور میرے چہرے پر بھی پھیر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، آیت پڑھتے ہوئے فرمایا، اے علی، اللہ نے قرآن میں کہا انما انت منذر، کہ اے رسول آپ در سنانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ میں اس امت کو ڈر سنانے والا ہوں اور میرے بعد تو میری امت کا ہادی ہے، تو میری امت کو ہدایت کرنے والا ہے۔ بات نہیں محترم کہ اللہ نے جہاں یہ راہ ہدایت فراہم کی ہے، کیونکہ جو آیات کا تسلسل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے، اگلے حصے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کے صاحب پر کوئی جنون طاری ہے؟ ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو
روشن ڈر سنانے والے ہیں. یہ جو بات جنون کی ہے یہ کیوں کہی گئی؟ آیت میں اللہ نے اس بات کو کیوں کہا کہ کیا یہ گمان کرتے ہیں؟ تو اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کی معرفی کی، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، تو رسول اللہ پر یہ بلیم لگایا گیا، یہ کہا گیا کہ یہ رسول اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، ان پر جنون سوار ہے کہ اپنے گھر والوں کی معرفی کریں، ان کی باتیں کریں. لیکن عزیزان محترم، جہاں لوگوں نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم تک دین پہنچایا، آپ نے ہم تک اللہ کا کلام پہنچایا، ہم آپ کو کیا اس کا اجر دیں؟ تو رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. جواب اللہ کی طرف سے آیا. کیا آیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ اے رسول آپ ان سے کہیں کہ اگر جو میں نے تم تک دین پہنچایا ہے اس کا مجھے کوئی اجر دینا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے مودت رکھو، میرے اقربا سے مودت رکھو. تو عزیزان محترم، جب رسول اللہ نے یہ بات کہی، حالانکہ خود لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیں ہم آپ کو اجر میں کیا دیں، تو اللہ نے کیا اجر مانگا کہ رسول کے اقربا سے مودت کی جائے. اب اگر مودت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی. تو جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تو لوگوں نے اعتراض کیا، تو اللہ نے علت بتائی، وجہ بتائی کہ میں نے کیوں اجر مودت مانگا ہے. آپ اکثر یہ مشہور و معروف آیت سنتے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو اس پر اعتراض ہوا تو اللہ نے وجہ بتائی کہ میں نے کیوں تم سے اجر مودت مانگا ہے. تو اللہ نے قرآن میں اور آیت بھیجی اور فرمایا کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. اے محمد آپ ان سے کہیں کہ یہ جو تم سے اجر مانگا گیا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہارا بینیفٹ ہے، یہ تمہارے لیے ہے. تو پھر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ رسول اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. بات نہیں محترم، یہ رسول اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. تو پھر اللہ نے ایک اور آیت اتاری سورہ فرقان میں. اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. اے محمد آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ جو تم سے اجر مانگا گیا ہے اس کو ادا کر کے تم اللہ کی سبیل پر چل پڑو گے، یہ تمہارے لیے ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تم اللہ کی سبیل پر چل پڑو گے. تو تب بھی اعتراض آتا رہا کہ رسول اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. تو پھر اللہ رب العزت نے یہاں تک آیت اتاری کہ سورہ صاد کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. اے محمد آپ ان سے کہیں کہ یہ جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں محمد تم سے جھوٹ بول کر مانگ رہا ہوں؟ تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ میں کون ہوں؟ آیت پر ذرا غور کریں، میری بات سمجھ محترم کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. میں نے اے محمد آپ ان سے کہیں کہ یہ جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے تم مجھ محمد کو کیا سمجھتے ہو؟ میں کوئی تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے جھوٹ بول کر مانگ رہا ہوں؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو عالمین کے لیے ذکر ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ تم کس چیز کا انکار کر رہے ہو. آپ نہیں محترم، آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میری آواز مجھے ٹھیک نہیں آ رہی. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں اللہ نے جو قرآن کو بھیجا ہے پورے نظام کے ساتھ، ایک اللہ رب العزت نے نظام رکھا ہے کہ رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے ہیں. اب رسول اللہ قرآن کی ساری حکمتیں جانتے ہیں، رسول اللہ کے پاس قرآن کی ساری حکمتیں ہیں. پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں. دیکھیں رسول اللہ قرآن لے کر آئے ہیں. قرآن ایسی کتاب ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے. لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. پھر اللہ کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
اور وہی جانتا ہے کہ بر و بحر میں کیا ہے. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. کہ دنیا میں کوئی خوش پتر ایسا نہیں ہے، کوئی ظلمات اور نور ایسا نہیں ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو چھپا ہے، جو ظاہر ہے، جو کچھ بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں، ساری خوش پتر سب کی سب اس کتاب مبین میں لکھی ہیں. بات سمجھ رہے محترم؟ یہ قرآن کا دعویٰ ہے. اب رسول اللہ وہ کتاب لے کر آئے ہیں دنیا کے اندر کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ نحل میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، جس میں ہدایت ہے، اس میں بشارت ہے مسلمین کے لیے. ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے. آپ توجہ سے سن رہے ہیں محترم؟ اب عزیزان محترم، رسول اللہ ایسی کتاب لے کر آئے ہیں کہ جس میں تمام خوش خبر ہے. رسول اللہ پر ایسی کتاب اللہ نے نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے. اب عزیزان محترم، اگر اس چیز کو بیان کرنے والا کوئی نہ ہو، قرآن کے مفصل بیان کو کوئی بیان کرنے والا نہ ہو، تو پھر یہ آیت ہی عبث ہے. بات بنے محترم؟ اب میری بات آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. دیکھیں، رسول اللہ دنیا میں آئے ہیں رحمت للعالمین بن کر، قرآن لے کر آئے ہیں. قرآن رسول اللہ کا معجزہ ہے. اب رسول اللہ ایسی کتاب لے کر آئے ہیں کہ جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، جس میں سارے خوش خبر ہے. اب رسول اللہ اس جماعت میں مبعوث ہوئے ہیں کہ وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے جاہلیت کی زندگی گزاری ہے، ظلمات کی زندگی گزاری ہے. نہ انہیں امانت داری کا پتہ ہے، نہ انہیں صداقت کا پتہ ہے، نہ انہیں عہد وفا کرنے کا پتہ ہے. کچھ انہیں نہیں پتہ. انہیں کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے. اس قوم کے لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں جو قرآن لے کر آئے ہیں، کتاب لے کر آئے ہیں. اب عزیزان محترم، رسول اللہ تو قرآن کی ساری حکمتیں جانتے ہیں، رسول اللہ تو قرآن کے سارے خوش پتر جانتے ہیں. لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اب جو رسول اللہ کے سامنے لوگ ہیں، کیا ان کی اتنی ذہنی کیپیسٹی ہے کہ رسول اللہ ان کو بیک وقت قرآن کے سارے خوش پتر سنائیں؟ میں بہت خاص بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے توجہ نہیں کی تو کام خراب ہے. بھائی رسول اللہ تو ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے. رسول اللہ پر ایسی کتاب نازل ہوئی ہے جس میں سارے خوش پتر ہیں. رسول اللہ قرآن کی ساری حکمتیں جانتے ہیں، لیکن سامنے ان کے جو اذہان ہے، کیا ان کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ قرآن کی ساری حکمتیں بیک وقت سمجھ سکیں؟ بات بھائی مطلب بھائی ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں، آج زمانے کی مثال دے دوں کہ ہمارے پاس جو موبائل ہوتا ہے وہ اتنا ڈیٹا اسٹور کرتا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر آپ نے اس میں ایکسٹرا برڈن ڈالا تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. دیکھیں، ایک عقلی طور پر بھی، شعوری طور پر بھی یہ تقاضا بنتا ہے، حدیث بھی ہے کہ جیسے آپ کے سامنے لوگ ہیں ویسی بات کی جائے. بات نہیں مطلب اگر میں کسی گاؤں میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو اس انداز سے پڑھوں گا کہ تاکہ میری بات وہ سمجھ جائے. اگر میں شہر میں پڑھ رہا ہوں تو میں مختلف طریقے سے پڑھوں گا، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ وے ہوگا بیان کرنے کا، کیونکہ وہ لوگ ان کی نسبت زیادہ سمجھدار ہیں. اب رسول اللہ کے سامنے وہ لوگ ہیں کہ کسی نے 40 سال، کسی نے 50 سال، کسی نے 45 سال بت پرستی کی ہے. اب رسول اللہ آئے ہیں قرآن لے کر جس میں سارے خوش پتر ہیں، تو رسول اللہ ان کو اتنا بتائیں گے جتنا ذہن قبول کر سکے. بات سمجھ رہے ہیں مطلب؟ رسول اللہ اتنا بتائیں گے جتنا وہ ذہن قبول کر سکے. ایک بہت مشہور و معروف موٹیویشنل اسپیکر ہے نعمان علی خان. ان کا میں نے ایک کلپ دیکھا تو وہ اہل حدیث مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے ان کے USA میں رہتے ہیں، بڑے بہت زیادہ دنیا میں فالوور ہیں ان کے، سنتے ہیں ان کو. تو وہ اپنی بیان میں کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے کبھی بھی قرآن کی تفسیر نہیں کی. رسول اللہ نے قرآن کی کسی آیت میں کوئی کامنٹ نہیں کیا.
اصحاب رسول خدا نے کامنٹ کیا ہے، لیکن رسول اللہ نے قرآن کی تفسیر میں کوئی بات نہیں کی. تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ لوگ خود قرآن کو سمجھیں، اسی لیے رسول اللہ نے قرآن کی تفسیر نہیں کی. تو عزیزان محترم، یہ در حقیقت رسول اللہ پر ایک بہتان ہے. رسول اللہ نے قرآن کی تفسیر کی ہے کیونکہ رسول اللہ وہ کتاب لے کر آئے ہیں جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، تمام خشک اتر ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، بات سمجھیے گا، اللہ رب العزت کے نظام کو سمجھیں. رسول اللہ آئے ہیں، قرآن دیا لوگوں کو، جتنی ذہنی کیپیسٹی تھی قبول کرنے کی اتنا ان کو بیان کیا، اس سے زیادہ بیان نہیں کیا کیونکہ سمجھ نہیں پائیں گے. یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ بات اس طرح سے کی جائے کہ اگلا بندہ سمجھ سکے. اب رسول اللہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی جو نسلیں ہوں گی وہ مسلمان ہوں گی، نسل کے بعد نسل مسلمان گھروں میں پیدا ہوں گے. تو جیسے جیسے نسلیں بڑھیں گی ان کا عقل رشد کرے گا، ان کے سوالوں میں اضافہ ہوگا. تو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہمیشہ ایک وارث قرآن رکھا ہے کہ جیسے جیسے لوگ نسلیں آگے بڑھیں گی ان کا عقل رشد کرے گا، ان کے سوالوں میں اضافہ ہوگا، تو کوئی ایسا صاحب قرآن ہوگا جو ان کو قرآن سے جواب دے گا. بھائی ان کی اتنی ذہنی کیپیسٹی ہے نہیں. بات بنی محترم، تو اس نظام کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. پہلی آیت شروع ہوتی ہے سورہ رحمان کی، الرحمن علم القرآن، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے قرآن پڑھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اس نے انسان کو خلق کیا اور اسے بیان کا علم دیا. بات بنی محترم. عزیزان محترم، یہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے، اس آیت کی تفسیر میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ الرحمن پاک ہے وہ ذات جس نے علم القرآن، قرآن پڑھایا. علم القرآن سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے جو قرآن لے کر آئے ہیں، اللہ نے ان کو قرآن پڑھایا. پھر خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو خلق کیا اور اسے بیان کا علم دیا. یہ جو خلق الانسان ہے اور علمہ البیان ہے، اس سے مراد ہمارے جد علی ابن ابی طالب ہے. ہمارے جد علی ہیں کہ جن کو اللہ نے بیان کا علم دیا ہے. تو عزیزان محترم، اللہ کے رسول قرآن لائے ہیں کہ جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے. اب در حقیقت رسول اللہ تشریح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو عزیزان محترم، در حقیقت رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، میں جو علم اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، اگر اس علم پر دسترس چاہتے ہو تو در علی پر آنا. دیکھیں نا کہ وارث قرآن کا کمال آپ دیکھیں. اب دیکھیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. رسول اللہ نے قلم دوات مانگا اس وقت کے رسول اللہ کی جب حالت غیر تھی. رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تو ایک ندا آئی. کیا ندا آئی؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی. یہ کتابوں کی باتیں جو لکھی ہے وہ بیان کر رہا ہوں، پریشان تو نہیں ہو رہے. ندا آئی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اب میں اور کچھ نہیں کہہ رہا. رسول اللہ نے جنہوں نے کہا ہمارے لیے کتاب کافی ہے، رسول اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ سے کہا چلے جاؤ یہاں سے. بات بڑے محترم. اب عزیزان محترم بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ مولا علی تو ان کے جواب دیتے تھے تو یہ آپس میں محبت تھی. بھائی یہ محبت نہیں تھی. دیکھیں، جس نے کہا کہ میرے لیے کتاب کافی ہے وہی فرد ہے، آواز نہیں ہوا، وہی فرد ہے. ایک شرعی مسئلہ کوئی لے کر آیا ہے کہ بھئی اس شرعی مسئلے کا جواب دیں، تو وہ جواب نہ دے سکے. اب رجوع کہاں کیا ہے؟ میرے مولا علی کی طرف. رجوع کہاں کیا؟
میرے مولا علی کی طرف. اب میرے مولا علی کا اعلیٰ ظرف دیکھیں, اب میرے مولا علی کا اعلیٰ ظرف دیکھیں, خاندان دیکھیں. میں نے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ مولا علی کو جس نے چاہا کہ اپنے ذہن سے پہچانے تو کبھی نہیں پہچان سکتا. مولا علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. اب وہ فرد ہیں کہ جنہوں نے کہا میرے لیے کتاب کافی ہے, وہ شرعی مسئلہ بھیجا ہے کس کے پاس؟ مولا علی کے پاس. یا خود آئے ہیں مسئلہ لے کر کے اس مسئلے کا جواب دیں. میرے مولا علی کا اعلیٰ ظرف دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کل تو آپ نے کہا تھا میرے لیے کتاب کافی ہے, بسم اللہ کتاب پڑھی ہے, استفادہ کر لیں. بھائی آپ نے تو کہا تھا میرے لیے کتاب کافی ہے, یہ کتاب ہے, اب مسئلہ دیکھ لیں. مجھ سے کیوں پوچھنے آئے ہیں؟ کوئی مولوی ہوتا تو تانا دیتا, لیکن مولا علی نے تانا نہیں دیا. مولا علی نے تانا نہیں دیا, فوراً شرعی مسئلے کا جواب دیا. تو در حقیقت مولا علی بتانا چاہ رہے تھے کہ کتاب تنہا نہیں ہے, علی میں اس کا وارث موجود ہوں. اگر کتاب تنہا کافی ہوتی تو آپ میرے پاس نہ آتے. آپ کا آنا یہ بتا رہا ہے, یہ مولا علی کا عمل ہمیں سکھا رہا ہے کہ ان کا آنا, کہ جنہوں نے کہا میرے لیے کتاب کافی ہے, ان کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کتاب کافی ہے وہ بھی مجبور ہے کتاب کے ہوتے ہوئے در علی پر آ رہے ہیں. بھائی وہ کتاب سے استفادہ نہیں کر پا رہے, اپنا شرعی مسئلہ نہیں پوچھ پا رہے, تبھی تو وارث سے قرآن کے پاس آئے. بات بنی مطلب دیکھیں, اللہ نے اختلاف کیوں ہے اس کی وجہ بتائی ہے. اگر آپ کسی مفکر سے, کسی محقق سے, کسی عالم سے پوچھیں کہ دنیا میں اختلاف کیوں ہوتے ہیں, دین میں اختلاف کیوں ہوتا ہے, تو آپ کو مختلف وجوہات بتائیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں خود بتایا ہے کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے, اور ماضی میں گزشتہ امتوں میں اختلاف کیوں ہوا. بات مجھے محترم, اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں خود بتایا ہے ہماری تربیت کے لیے تاکہ ہم اختلاف نہ کریں. اور اللہ نے یہ بتایا کہ گزشتہ امتوں میں اختلاف کیوں ہوا. تو عزیزان محترم, یہ آیت ہے سورہ شورى کی کہ اللہ رب العزت بتا رہا ہے علت کے گزشتہ قوموں میں اختلاف کیوں ہوا. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, کہ ماضی میں جو امتیں گزری ہیں, وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, ماضی میں جو امتیں گزری ہیں ان میں اختلاف ہوا علم آنے کے بعد, آگاہی آنے کے بعد. یعنی جو بھی اختلاف ہوا ہے وہ نادانی کی بنا پر نہیں ہوا کہ کوئی کمی پیشی رہ گئی بات پہنچانے میں, بلکہ علم آنے کے بعد, پوری طرح سے آگاہی آنے کے بعد بات بھائی محترم اختلاف ہوا. علم آنے کے بعد کیوں ہوا؟ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. وجہ کیا تھی؟ بغض رکھتے تھے. بھائی کس سے بغض رکھتے تھے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, کہ وہ بغض رکھتے تھے اس سے کہ جو کتاب کا وارث بنتا تھا, اور یہ شک کرتے تھے کہ کتاب تنہا ہے. کتاب تنہا ہے. بتایا جا رہا ہے قرآن کے اندر کہ گزشتہ امتوں میں کتاب کو تنہا سمجھا گیا, جس کے پاس علم تھا اس سے بغض رکھا گیا. یعنی جس کے پاس وراثت کتاب تھی اس سے بغض رکھا گیا. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ماضی میں اختلاف اس بنا پر ہوا تھا, ایک تو بغض رکھا گیا, دوسرا کتاب کو تنہا سمجھا گیا. تو تم کتاب کو تنہا نہ سمجھنا, جس کے پاس علم ہے اس سے بغض نہ رکھنا. بات بھائی مطلب میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا. جس کے پاس علم ہے اس سے بغض نہ رکھنا, کتاب کو تنہا نہ سمجھنا, کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں ایک کتاب کا وارث رکھا ہے. تو رسول اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت, میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس پر رسول اللہ نے مہر لگائی ہے. اب عزیزان محترم, جس طرح ذات رسول اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے, اسی طرح وارث قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے. جس طرح قرآن معصوم, اسی طرح رسول اللہ معصوم.
جس طرح قرآن معصوم اسی طرح وارث قرآن معصوم. بات پہنچ رہی محترم. اب عزیزان محترم یہ جو میں نے آپ کو بات کہی ہے کیونکہ لوگوں کو ضرورت تھی بتدریج، کیونکہ انہوں نے آہستہ آہستہ نسلیں بڑھنی تھی، تو اللہ رب العزت کے نظام میں یہ چیز تھی کہ اللہ نے ایک ایسا انسان خلق کیا ہے جسے بیان کا علم دیا ہے. بات نہیں محترم، جسے بیان کا علم دیا ہے کہ وہ بتائے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کے مقاصد کیا ہے. میری بات پہنچ رہی ہے محترم. اب عزیزان محترم ہم پر ایک دھونس بھی جمائی جاتی ہے. میں ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھا تھا، بہت آیتیں پڑھ رہا تھا، تو مفتی صاحب سے بند نہیں پڑا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قرآن سے آیتیں کیوں سنا رہے ہیں جو صحابہ نے جمع کیا، اپنے قرآن سے سنائیں. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا بس تھوڑا سا صبر کریں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ قرآن بھی شیعوں کا قرآن ہے. کیونکہ باقی ساری کتابوں کے لیے یہی جملے کہے جاتے ہیں نا، جس میں فضل امیر المومنین ہوتا ہے، یہ شیعہ تھا لکھنے والا، یہ شیعہ تھا، یہ شیعہ تھا، یہ بھی شیعہ تھا، یہ راوی شیعہ تھا. ایک وقت ایسا آئے گا لوگ کہیں گے یہ قرآن بھی شیعوں کا قرآن ہے. تو عزیزان محترم اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، کیونکہ ہم پر دھونس جمائی جاتی ہے کہ صحابہ نے جمع کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے جمع کی ذمہ داری اٹھائی ہے. یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کا جمع کرنا مجھے اللہ کے ذمہ ہے. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کے بیان کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے. آیت پر غور فرمایا آپ نے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کا جمع کرنا میرے اوپر ہے اور اس کا بیان کرنا بھی میرے اوپر ہے. اب عزیزان محترم جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جمع کرنا میرے اوپر ہے، تو اللہ خود جمع نہیں کرے گا بلکہ اپنے رسول کے ذریعے سے جمع کرائے گا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بیان کی ذمہ داری میری ہے، اس کو بیان میں کروں گا. ثم ان علینا بیانا، یہ اب ادھوری باتیں کی جاتی ہے نا تبھی مسائل ہوتے ہیں. بھائی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قرآن کے بیان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، مجھے اللہ پر ہے، تو اللہ خود آ کر لوگوں کو بیان کرے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس کو جمع کیا ہے، تو اتنا بتا دیں کہ کسی آیت کا بیان بھی کیا ہے کہ نہیں؟ بھائی کسی آیت کا بیان بھی کیا ہے یا نہیں؟ اگر بیان کی بات ہے تو اس قرآن کا اگر کوئی بیان جانتا ہے، اس کے کوئی خوشب و تر جانتا ہے، تو خدا کی قسم محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بات بڑے مطلب کہ اللہ رب العزت نے امیر المومنین کو رسول اللہ کے بعد علم تھا رسول اللہ کا، ان کو عطا کیا. اب میں یہاں پر ایک چیز یہ کلیئر کر دوں کہ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورہ نحل کی، سن رہے توجہ سے، مشکل باتیں تو نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے. اسی سورہ کی تفسیر میں حدیث ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر افضل ہیں، امیر المومنین رسول اللہ کے بعد بقیہ انبیاء جتنے بھی ہیں ان سے بھی زیادہ افضل ہیں، تو ہماری تکفیر کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غلو ہے. اس بات پر ہماری تکفیر ہوتی ہے. اب یہ نوجوان بیٹھے ہیں، اسی منبر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امیر المومنین رسول اللہ کے بعد بقیہ انبیاء سے افضل کیسے ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اسی آیت کی تفسیر میں حدیث ہے، تفسیر برہان میں، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہارے شہر کے لوگ ہمارے جد علی کو انبیاء سے مقدم جانتے ہیں یا کم تر رسول اللہ کے بعد؟ کون پوچھ رہا ہے؟ امام پوچھ رہے ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنے صحابی سے. کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے شہر کے لوگ، اب امام تو جانتے ہیں لیکن کیا ہے تربیت کرنی ہے. اپنے صحابی سے پوچھ رہے ہیں تمہارے شہر کے لوگ ہمارے جد علی کو رسول اللہ کے بعد بقیہ انبیاء سے افضل جانتے ہیں یا کم تر؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرے مولا، میرے شہر کے لوگ انبیاء کو مقدم جانتے ہیں، وہ امیر المومنین کو انبیاء سے افضل نہیں مانتے. تو امام نے کہا کہ تم ان کا مقابلہ قرآن سے کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا کہ تم ان کا جواب قرآن سے کیوں نہیں دیتے؟ تو بڑا تعجب میں آیا. اس نے کہا میرے مولا مجھے نہیں پتا کہ ہم ان کا مقابلہ قرآن سے کیسے کریں.
آپ مجھے بتائیں تو ہم ان کا مقابلہ قرآن سے کریں۔ تو امام نے کہا کہ تم قرآن پر غور و فکر کرو کہ اللہ نے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی علم رکھا اور اس کو قرآن میں بیان کیا۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ایک خاص ٹیریٹری کے لیے ہوتے تھے، ایک خاص قریہ، ایک خاص قوم، ان کی نبوت کا اطلاق انہی لوگوں پر ہوتا تھا، اسی قوم پر ہوتا تھا، اس سے بڑھ کر نہیں ہوتا تھا۔ بات بڑی ہوتی رہی، اس سے بڑھ کر ان کا نبوت کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں تو بنی اسرائیل کے لیے، بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، یعنی وہ اپنے خاص ایک شہر کے لیے یا خاص ایک قوم کے لیے نبی بن کر آتے تھے، تو ان کی نبوت کا اطلاق روئے زمین کے تمام باقی لوگوں پر نہیں ہوتا تھا، وہ خاص لوگوں کے لیے نبی بن کر آتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو خاص علوم عطا کیے تھے۔ پھر امام نے آیتیں پڑھنا شروع کی، آیتیں پڑھی، امام نے آیت پڑھی پہلی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ ہم نے عیسیٰ کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر، لیکن بعض چیزوں کا علم دے کر، بعض چیزوں کا۔ پھر اسی طرح سے امام نے حضرت موسیٰ کے لیے آیت پڑھی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بعض چیزوں کا علم دے کر بھیجا۔ حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان کو وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے ان کو زرہ سازی کا علم دیا تھا۔ حضرت یوسف کے پاس تعویل خواب کا علم تھا۔ یہ خاص علوم تھے جو ان کو عطا کیے گئے تھے۔ انبیاء کے لیے امام نے آیات پڑھی، پھر آیات پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ گزشتہ انبیاء کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان کو خاص علم دیا گیا تھا اور ان کی نبوت کا اطلاق ہوتا تھا خاص ایک قریہ کے لیے، لیکن جب بات ہمارے جد محمد مصطفیٰ کی آئی تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، ہم نے آپ کو ہر طرح کا علم دیا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے پاس جتنے علوم تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے عطا کیے رسول اللہ کو، اور رسول اللہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ نے حکم کیا کہ اے رسول، جو تمام علوم میں نے آپ کو عطا کیے ہیں وہ سارے کے سارے علی کو عطا کرو۔ بھائی رسول اللہ وہ ذات ہیں کہ جن کی رسالت کا اطلاق دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ یہ سورہ سبا کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے، بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون، بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا، لیکن اکثریت انسان اس بات کو نہیں جانتے۔ رسول اللہ کی رسالت کا اطلاق دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ وہ اگر امریکہ میں رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے پاس کوئی حجت ہے تو وہ رسول اللہ ہے، وہ جرمنی میں رہتا ہو، وہ رشیا میں رہتا ہو، جاپان میں رہتا ہو، کہیں پر بھی یہ شخص رہتا ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی رسول ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ اب عزیزان محترم، آیت آج بھی موجود ہے۔ رسول اللہ نے 23 سالہ نبوت کا زمانہ گزارا، اب رسول اللہ جب دنیا سے چلے گئے، آیت تو قیامت تک چلنی ہے، آج بھی موجود ہے، تو آج رسول اللہ دنیا میں نہیں ہے لیکن تمام دنیا کے انسانوں کے لیے حجت رسول اللہ ہے۔ بھائی جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو پھر کون ہے جو رسالت کے عہدے، رسالت کی ذمہ داری سنبھالے کہ جو علم رسول اللہ کے پاس تھا وہ لوگوں تک پہنچائے، جو قرآن کی ساری حکمتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے، وہ قرآن کے سارے خشک و تر لوگوں تک پہنچائے۔ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے نظام میں کوئی تو فرد ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے رسول اللہ نے فرما دیا تھا تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اگر کوئی حجت ہے تو وہ میرے اہل بیت علیہ السلام، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ آج بھی اگر تمام دنیا کے انسانوں کے لیے کوئی حجت ہے تو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بات بڑی محترم، میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا۔ دیکھیں اللہ نے اگر کسی کو علم دیا ہے تو بے ہدف نہیں دیا،
یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اب میں آپ کو، کیونکہ ہمارا موضوع ہے نصوص امامت پر ہم بات کر رہے ہیں، میں نے بات کی علم کی، اب جو میں اپنی بات پوری کروں پھر اس طرف جاؤں کہ امام نے جب سوال کیا اپنے صحابی سے تو آیات پڑھ کر سنائی کہ بھئی یہ مختلف قسم کے علوم تھے انبیاء کے پاس، لیکن رسول اللہ کو اللہ نے کل علم دیا ہے، ہر طرح کا علم دیا ہے۔ وہ علم منتقل ہوا کہاں؟ امیر المومنین میں۔ اب امیر المومنین کے پاس رسول اللہ کا علم ہے تو عزیزان محترم، فضیلتوں میں اگر کوئی سب سے بڑی فضیلت ہے تو علم کا ہونا۔ اب رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر کوئی عالم ہے جو دنیا کے انسانوں پر حجت ہے تو امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عالم ہے تو یہ بنا ہے کہ امیر المومنین بقیہ انبیاء سے افضل ہے، کیونکہ وہ گزشتہ زمانوں میں گزر چکے، ان کی نبوت کا اطلاق وہاں تک کے لیے تھا، لیکن ایمان سب پر رکھنا ہے۔ امیر المومنین کی ولایت کا اطلاق دنیا کے تمام انسانوں پر ہے۔ اب عزیزان محترم، جس کے پاس علم ہے وہ برتر ہے، جس کو اللہ نے اپنے علوم دیے ہیں۔ امیر المومنین وارث قرآن ہیں، اس وجہ سے وہ گزشتہ انبیاء سے افضل ہیں۔ اب عزیزان محترم، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ظہور امام ہوگا تو امام آگے جماعت کرائیں گے اور حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، کیونکہ اس کی بنا کیا ہے کہ امام مہدی کے پاس علم رسول خدا ہوگا، وہ علم رسول خدا کے وارث ہیں، کہ جس کے پاس علم ہے یعنی ہر چیز کے بیان کا وہی افضل ہے۔ گزشتہ انبیاء کے پاس خاص علم تھا، رسول اللہ کے پاس کل علم تھا، وہ سارا کا سارا علم امیر المومنین میں منتقل ہوا۔ اور امیر المومنین کے علم کا جو ہے یعنی وسعت اس کو تو میں بیان کر نہیں سکتا، لیکن آپ نے دیکھا کہ مسند نشین بھی، کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، مسند نشین بھی جب بھی کسی مسئلے میں پھنستے رہے تو رجوع کہاں کیا؟ امیر المومنین کی طرف، کیونکہ امیر المومنین وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ نے مادہ دیا تھا حق کے ساتھ ہدایت کرنے کا اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرنے کا، تو یہ جس کو اللہ مادہ دیتا ہے تو علم کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اب جس کے پاس علم ہوگا تو وہ حق کی ہدایت بھی کرے گا اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے بھی کرے گا۔ بات نہیں مطلب، اگر میری بات پہنچ رہی تو ایک صلوات پڑھے گا۔ اب دیکھیے محترم کہ جہاں اللہ نے قرآن میں اتنی آیتیں اتاری ہیں خصوص امامت پر، اتنا کچھ بیان کیا ہے، لیکن آج بھی ہم سنتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں نص امامت دکھاؤ، قرآن میں کوئی نص امامت نہیں ہے، تو بڑا تعجب ہوتا ہے یہ سن کر، حالانکہ 1400 سال سے ہمارے علماء جواب دیتے آئے ہیں۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ایک مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ امامت کا عقیدہ اتنا بیان کرتے ہیں، آپ نے رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کوئی نص امامت بیان نہیں کی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب، آج ابھی اسی وقت آپ عدل کو اپنے اصول دین میں شامل کریں، آپ قرآن کی جو آیت پڑھیں گے آپ کو اس کو نص امامت نظر آئے گی۔ ہر آیت میں میں نے کہا میں جو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں مجھے اس میں نص امامت نظر آتی ہے، تو ہر آیت میں نص امامت نظر آتی ہے۔ میں نے کہا وہ اس لیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو عشق علی میں پڑھتے ہیں، آپ جب پڑھتے ہیں تو بغیر عشق پڑھتے ہیں، لیکن ایک آیت آپ بہت کوٹ کرتے ہیں، اس میں بھی نص امامت ہے، تو کون سی؟ میں نے کہا آپ لوگوں کو تشویق کرتے ہیں کہ شادیاں کرو، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو 2 3 4، تو اس آیت میں بھی نص امامت ہے۔ تو حیرانی سے پوچھا کہ نکاح کی آیت میں نص امامت کیسے آئی؟ میں نے کہا اس میں نص امامت سے ڈھونڈیں، کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو 2 3 4، پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم 2 خواتین کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے تو ایک کرنا، خبردار دوسری نہ کرنا۔ بھائی اللہ نے اجازت دی، اجازت دے کر واپس لی، اگر تیرے اندر کوالٹی نہیں ہے کہ تو 2 خواتین کے درمیان عدل قائم کر سکے تو خبردار دوسری نہ کرنا، ایک
مادہ نہیں ہے کہ تم دو خواتین کے درمیان عدل نہیں کر سکتا تو دوسری نہ کرنا. تو میں نے کہا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ دو خواتین کے درمیان بھی کوئی بے عدالتی کرے. تو جو اللہ دو خواتین کے درمیان بے عدالتی نہ چاہتا ہو وہ امت محمد کو بغیر عادل امام کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بات نہیں محترم. تو یہ اللہ نے پورا عدل کا نظام قرآن میں بیان کیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے امت کو بغیر عادل امام کے چھوڑ دیا ہے, کہ ایک قوم رکھی ہے کہ جو حق کے ساتھ ہدایت بھی کرتی ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے بھی کرتی ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے, اللہ نے ان کو قرآن دیا ہے, قرآن کی وراثت دی ہے. بات نہیں محترم. عزیزان محترم, جہاں یہ شخصیات کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے تقویٰ کا بھی ذکر کیا ہے. میں نے علوم کی بات کی ہے تو یہاں ایک خاص چیز ہے پہنچانی ضروری ہے. آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ اگر نہیں تھکے تو ایک بلند تر صلوات پڑھیں. بس میں اپنی بات تمام کرنے لگا ہوں, یہ چیز سنا کے نص امامت پر ہمارا موضوع کمپلیٹ ہو. پھر آخری کل دن ہے, پھر انشاءاللہ اور مزید اس پر بات کریں گے. لیکن تقویٰ ایسی صفت ہے کہ جو پوشیدہ ہے, باطنی ہے, وہ نظر نہیں آتی. اگر کوئی عالم ہے اس کے علم سے ہم جانچتے ہیں, اس کی گفتگو سے. اگر کوئی زاہد ہے اس کے زہد سے, اس کے معاملات سے ہم دیکھتے ہیں. اگر کوئی خرچ کرنے والا ہے راہ خدا میں تو اس کے خرچ سے ہم اندازہ لگاتے ہیں. لیکن تقویٰ ایسی صفت ہے کہ جو دیکھی نہیں جاتی. تو عزیزان محترم, یہ باطنی صفت ہے کہ جو انسان کے اندر ہوتی ہے. اب ہم نے قرآن پر غور کیا, بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. جب کسی نے خود کو متقی کہا تو اللہ نے ڈانٹا. میں آپ کو دلیل دینے جا رہا ہوں نص امامت پر. اگر کسی نے خود کو متقی کہا تو اللہ نے قرآن میں ڈانٹا. کسی نے خود کو متقی کہا تو قرآن میں اللہ نے آیت اتاری, وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. وہ اللہ وہ ہے کہ جو تمہیں تمہاری ماں کے بطون سے جانتا ہے, اس وقت کے جب تم حالت جنین میں ہوتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ وہ اللہ ہوں جو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب تم اپنی ماں کی بطون میں ہوتے ہو. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, تم خود کو خود پاکیزہ نہ کہو. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ, مجھے اللہ کو پتا ہے کہ تم کتنے بڑے متقی ہو. بات نہیں محترم. اگر کسی نے خود کو متقی کہا, خود کو پاکیزہ کہا تو اللہ نے اس کو ڈانٹا کہ تو خود کو پاکیزہ نہ کہہ, مجھے پتا ہے کہ تو کیا چیز ہے, میں تجھے جانتا ہوں. لیکن اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی نشاندہی بھی کی ہے. نشاندہی کی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ, کہ رسول آپ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جو خود کو خود پاکیزہ کہتے ہیں, جو خود کو خود پاکیزہ کہتے ہیں. یعنی کوئی ایسے لوگ تھے جو خود کو خود فضیلتیں دیتے تھے, خود کو خود پاکیزہ کہتے تھے. تو اللہ نے کہا, اے رسول آپ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جو خود کو خود پاکیزہ کہتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ پاکیزہ تو وہ ہے میں اللہ جسے پاکیزہ رکھوں. پاکیزہ وہ ہے میں اللہ جسے پاکیزہ رکھوں. بات نہیں محترم. تو خود کو خود پاکیزہ نہ کہو. اگر کسی نے خود کو پاکیزہ کہا اللہ نے ڈانٹا, کسی نے خود کو متقی کہا تو اللہ نے اسے ڈانٹ دیا. تو خود کو متقی نہ کہے, خود کو پاکیزہ نہ کہے. لیکن عزیزان محترم, اب یہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد زمین پر کوئی بھی منصوص من اللہ امام نہیں ہے. اگر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی, اے اللہ میری ذریت میں امامت کو رکھ, تو یہ امامت کا عہدہ انبیاء کے ساتھ تھا. وہ نبی بھی ہوتے تھے, امام بھی ہوتے تھے. تو رسول اللہ کے بعد کوئی امام نہیں ہے. اب میں نے یہ آیتیں آپ تک پہنچا دی. اگر کسی نے خود کو متقی کہا اللہ نے ڈانٹا, خود نے کسی کو پاکیزہ کہا تو اللہ نے ڈانٹا. اب آیت بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا, علماء بیٹھے ہیں تائید کریں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 74, اللہ رب العزت فرماتا ہے, والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.
اللہ رب العزت فرما رہا ہے والذین یقولون ربنا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے یہ دعا مانگتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا، ہماری ازواج کو ہمارے لیے سکون بنا، وقرۃ اعین، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور ہماری ذریت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام قرار دے۔ بات نہیں محترم، اب یہ آیت جو ہے اس میں یقولون مضارع ہے، علماء بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے، مضارع ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس، کوئی کہتا ہے، یہ کسی نبی کی دعا نہیں ہے بلکہ جماعت رسول میں کوئی ایسا فرد ہے کہ جس نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو مجھے متقین کا امام قرار دے، تو اللہ نے اسے قصیدہ بنا کر قرآن میں پیش کیا۔ بات نہیں محترم، اللہ نے اسے قصیدہ بنا کر پیش کیا۔ اب عزیزان محترم، اگر کسی نے خود کو متقی کہا تو اللہ نے ڈانٹا، اگر کسی نے خود کو پاکیزہ کہا تو اللہ نے ڈانٹا، اب اللہ نے ڈانٹا، لیکن کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ تو مجھے متقین کا امام بنا۔ اب عزیزان محترم، اللہ نے منع کیا کہ خود کو پاکیزہ نہ کہو، لیکن یہ فرد ایسا ہے جو اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ تو مجھے متقین کا امام بنا، تو اب آپ سوچیں کہ اس کا تقویٰ کا لیول کیا ہوگا۔ جو اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ تو مجھے متقین کا امام بنا، اگر رسول اللہ کے بعد زمین پر عہدہ امامت نہ ہوتا اور کوئی یہ دعا مانگتا کہ اے اللہ تو مجھے متقین کا امام بنا، تو اللہ ضرور کہتا میں نے تو تمہیں منع کیا ہے کہ خود کو متقی نہ کہو، اور تم مجھ سے یہ دعا مانگ رہے ہو اے اللہ مجھے متقین کا امام بنا۔ بات بھائی محترم، تو مجھے متقین کا امام بنا۔ تو عزیزان محترم، اب یہ جو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھے متقین کا امام قرار دے، تو یہ جانتا ہے کہ متقین کا امام اللہ قرار دے گا، لوگ اجماع سے نہیں بنائیں گے۔ جانتا ہے کہ متقین کا امام قرار کون دے گا؟ اللہ، لوگ اجماع سے نہیں بنائیں گے۔ اب عزیزان محترم، آپ کو کیا لگتا ہے آیت اتری ہے، کوئی اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ تو مجھے متقین کا امام بنا، اب کسی نے رسول اللہ سے نہیں پوچھا ہوگا یا رسول اللہ یہ کون ہے جس نے دعا مانگی ہے اللہ تو مجھے متقین کا امام بنا؟ بات نہیں محترم، اب یہ جب آیت اتری ہے رسول اللہ منبر پر بیٹھے بڑی توجہ کے ساتھ، رسول اللہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے کہ جس نے اللہ سے یہ کہا ہے اے اللہ تو مجھے متقین کا امام بنا؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ یہ دعا مانگنے والا، اللہ سے کہنے والا اے اللہ تو مجھے متقین کا امام بنا، یہ دعا مانگنے والا میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے کہ جس نے یہ دعا مانگی ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگنے والا علی ہے، اور علی کو اللہ نے امام المتقین بنا رکھا ہے۔ اسی آیت کے فوراً بعد اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ اس صفت کا حامل جو یہ دعا مانگ رہا ہے اے اللہ مجھے متقین کا امام بنا، اپنے صبر کی وجہ سے جنت میں ایسا مقام پائے گا کہ جنت کے ملائکہ اور جنتی انسان اسے آتے جاتے سلام کریں گے، اسے آتے جاتے سلام کریں گے۔ اب اللہ نے اس دعا کو قصیدے کے ساتھ پیش کیا کہ اس صفت کا حامل کہ جو یہ دعا مانگ رہا ہے اللہ تو مجھے متقین کا امام بنا، وہ اپنے صبر کی وجہ سے جنت میں وہ مقام پائے گا کہ جنت کے ملائکہ اور جنتی انسان اسے آتے جاتے سلام کریں گے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے اس دعا کو قصیدے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب میرا چیلنج ہے، یہ ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ کے اس ممبر سے چیلنج دے رہا ہوں، میں یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ دعا مانگنے والا اے اللہ مجھے متقین کا امام قرار دے ہمارے امام علی ابن ابی طالب ہیں۔
کسی میں جرت ہے تو کوئی ایک جھوٹی روایت لے کر آ جائے اور ثابت کرے کہ یہ دعا مانگنے والے ہمارے بڑے تھے. امام المتقین کا اللہ سے کہا جا رہا ہے، یہ در حقیقت ہماری تربیت ہے. اللہ نے ازل سے علی کو امام المتقین بنا رکھا. بات پہنچ رہی محترم؟ یہ بات کہنے کے بعد رسول اللہ نے منبر سے کہا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، معاشر الناس، آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، معاشر الناس من احسن من اللہ قیلا واصدق منہ حدیثا، کہ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر بھلا کلام کرے. من احسن من اللہ قیلا واصدق منہ حدیثا، کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر سچا ہو، کون ہو جو اللہ سے بڑھ کر بھلا کلام کرے. معاشر الناس، اے لوگو، ان ربکم جل جلالہ امرنی، میرے رب جلال نے مجھے امر کیا ہے، ان اقیم لکم علیا علما و اماما و خلیفتا، کہ میں تمہارے لیے علی کو امام قرار دوں، علی کو رہبر قرار دوں، علی کو خلیفہ قرار دوں. پھر رسول اللہ نے فرمایا، ان علیا صدیق هذه الامہ، علی میری امت کا صدیق ہے، وہ فاروق وہ میری امت کا فاروق ہے، وہ محدث وہ میری امت کا محدث ہے، انہ ہارون وہ میری امت کا ہارون ہے، وہ یوشع وہ میری امت کا یوشع ہے، وہ آصف وہ میری امت کا آصف ہے، وہ شمعون وہ میری امت کا شمعون ہے. عزیزان محترم، رسول اللہ منبر سے کہہ رہے ہیں، اے لوگو، علی میری امت کا صدیق ہے. تو رسول اللہ جانتے ہیں کہ صدیق میں محمد بناؤں گا. علی میری امت کا فاروق ہے، رسول اللہ جانتے ہیں کہ فاروق میں بناؤں گا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی میری امت کا محدث ہے، تو رسول اللہ کو پتا ہے کہ محدث میں بناؤں گا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی میری امت کا آصف ہے، علی میری امت کا شمعون ہے، علی میری امت کا ہارون ہے. آپ نے توجہ کی رسول اللہ کی بات پر کہ رسول اللہ نے کیا کہا کہ علی میری امت کا آصف ہے. کیا ہے؟ آصف ہے. آصف کون تھا؟ آصف بن برقیہ. آصف بن برقیہ آپ نے سنا ہے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ان کے وصی تھے. حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ایک پرندہ ہدہد ایک خبر لے کر آیا ہے، اللہ کے نبی، میں نے ایک سلطنت دیکھی ہے جس کی ملکہ ہے، اس کا نام بلقیس ہے، وہ اور اس کی سلطنت کے لوگ چاند اور ستاروں کو پوجتے ہیں. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو میرے سامنے تخت بلقیس کو حاضر کرے؟ تم میں سے کون ایسا ہے جو میرے سامنے تخت بلقیس کو حاصل کرے؟ تو ایک جن نے کہا، قال عفریت من الجن، عفریت جن نے کہا، انا آتی کبھی قبل یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی، جب تک آپ کی محفل جاری ہے اس کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس لے آؤں گا. لیکن حضرت آصف بن برقیہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولیں، تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا. یعنی پلک جھپکتے میں تخت بلقیس لے آؤں گا. اور وہ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس لے آئے. ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، وہ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس لے آئے. اب عزیزان محترم، رسول اللہ منبر سے کہہ رہے ہیں علی میری امت کا آصف ہے، علی میری امت کا آصف ہے. تو عزیزان محترم، در حقیقت رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سلیمان نبی کی بارگاہ میں تو کوئی ایسا ہو جو پلک جھپکتے میں تخت بلقیس لے آئے، اور مجھ محمد کی بارگاہ میں کوئی کیوں کر ایسا نہ ہو تو دنیا جہان کے سارے تخت و تاج پلک جھپکتے میں لے آئے. غور فرمائے رسول اللہ کی بات پر. رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی میری امت کا آصف ہے. تو رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کمال اس کے پاس تھا وہی کمال علی کے پاس ہے. اگر چاہے تو دنیا کے سارے تخت و تاج لے آئے. لیکن عزیزان محترم، یہ کمال رکھتے ہوئے کہ علی اس امت کے آصف ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے رسول آپ ان سے کہیں کہ میری رسالت کے لیے اللہ گواہ کافی ہے، اور وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یعنی ان کے پاس کچھ علم تھا، ان کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وہ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس لے آئی، یہ پلک جھپکتے میں دنیا جہان کے سارے تخت و تاج لا سکتے ہیں. اب عزیزان محترم، جو علی اس امت کے آصف ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی حکومت کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اپنی
حکومت کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ جس طرح سے امیر المومنین کے پاس جو فضائل ہے ان کے بعد وہ تمام تر فضائل پھر امام حسن کے پاس ہے، وہی فضائل امام حسین کے پاس ہے۔ جس طرح امیر المومنین کے پاس علم ہے، وہ اس امت کے آصف ہیں، تو یہ لوگ بھی وہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ سب کمال ہونے کے باوجود بھی آپ نے غور فرمایا کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ اس چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس امت کا آصف ہونے کے باوجود مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ عزیزان محترم، جہاں امیر المومنین کے پاس یہ صفات تھی، وہ صفات امام حسن کے پاس بھی تھی، وہ امام حسین کے پاس بھی تھی، ہر امام کے پاس ہے۔ لیکن یہ وہ افراد ہیں جو آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری حجت کی طرف جاؤ۔ اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس کمال بھی ہے، وہ ہادی برحق بھی ہے، لیکن جو ان کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس نے ان کا کوئی قصور نہیں کیا، بلکہ جو کچھ کیا اپنے ساتھ ظلم کیا۔ اب جس نے ان کو چھوڑ دیا، اب کیونکہ میں نے آپ کو آیت سنائی نا، اللہ کرا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ ذریاتنا سے مراد کیا ہے کہ اللہ کوئی ہے جو کہہ رہا ہے اللہ مجھے متقین کا امام بنا اور میری ذریت کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ اب حضرت ابن عباس نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ ذریاتنا سے مراد کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا، اس سے مراد حسن حسین ہے۔ ازواجنا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ ازواجنا سے مراد میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ یعنی جو دعا مانگ رہا ہے اس دعا میں ذریت بھی شامل ہے جو اس کمال کو رکھتی ہے، جو امام المتقین ہے۔ عزیزان محترم، اب جو امام المتقین ہو کوئی اسے چھوڑ دے، اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ اس امت نے بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے یہ ساری آیات پڑھ کر سنائی تھی۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، اسی لیے رسول اللہ نے حجت الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈراتا۔ لیکن عزیزان محترم، جہاں رسول اللہ نے اتنی معرفی کی، اس کے ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے اس گھر پر ظلم کیا۔ عزیزان محترم، خدا نہ کرے کہ کوئی ماں اپنی 4 سالہ بیٹی کو کوئی ایسی وصیت کرے۔ کل میں نے آپ کو آیت سنائی تھی شجر ملونہ کے حوالے سے۔ اس آیت کو بی بی زہرا بھی جانتی تھی، مولا علی بھی جانتے تھے، امام حسن بھی جانتے تھے، امام حسین بھی جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم نے شجر ملونہ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، وہ جانتے تھے کہ ہم نے دین کے شجر کو کیسے بچانا ہے۔ عزیزان محترم، بی بی زہرا جانتی تھی کہ شجر ملونہ کیا کرے گا، لیکن جب تک زندہ تھی غم زدہ رہی۔ عزیزان محترم، روایت کے الفاظ ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ روز محشر ہوگا، ہماری دادی فاطمہ الزہرا جب محشر کے میدان میں آئیں گی تو اللہ رب العزت ندا دے گا، کہے گا اے فاطمہ مانگے آج کیا مانگے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ہماری دادی کہے گی اے اللہ آج میں اپنے بچوں کا قتل ہونا دیکھنا چاہتی ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک پردہ لگے گا اور ہماری دادی زہرا منظر دیکھے گی کہ ان کے ایک بیٹے کا جگر ٹکڑے ہو کر باہر آ رہا ہے اور دوسرے بیٹے کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا ہے، اس کی رگوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ جب بھی یہ منظر دیکھیں گی پکار کر کہیں گی اے میرے اللہ میرے بچوں کا کیا قصور تھا، میرے بچوں کا کیا قصور تھا؟ تو ندائے خداوندی آئے گی کہ اے فاطمہ آج مانگے کیا مانگتی ہیں؟ تو بی بی زہرا کہیں گی اے میرے اللہ آج مجھے میرے بچوں کے عدالات دے دے، میں نے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ حضرت محترم، بی بی زہرا بڑی غمزدہ رہی بچوں کے حوالے سے، لیکن خدا نہ کرے کہ کوئی ماں اپنی 4 سالہ بیٹی کو کوئی ایسی وصیت کرے۔ یہ روایت ہے کہ جب بی بی زہرا دنیا سے جانے والی تھی، بستر مریضی پر تھی، انہوں نے بی بی زینب کو بلایا
بی بی زینب سے کہا کہ زینب جاؤ وہ صندوق لے کر آؤ۔ بی بی زینب صندوق لائی۔ بی بی زہرا نے بی بی زینب سے کہا زینب صندوق کھولو۔ بی بی زینب نے صندوق کھولا۔ بی بی زہرا نے کہا زینب اس صندوق میں 4 کفن ہیں، باہر نکالو۔ بی بی زینب نے کفن باہر نکالے۔ اب بی بی زہرا بی بی زینب کو وصیت کر رہی ہیں، فرمایا کہ زینب جبرائیل 5 کا کفن لائے تھے جنت سے، جبرائیل 5 کفن لائے تھے، ایک کفن میں نے اپنے بابا رسول خدا کے لیے دیا تھا۔ زینب کچھ دیر بعد تمہارے بابا علی میرے لیے کفن مانگنے آئیں گے، یہ دوسرا کفن انہیں دے دینا۔ زینب ایک وقت ایسا آئے گا، ماہ رمضان ہوگا، تمہارے بھائی حسن تمہارے بابا علی کے لیے کفن مانگنے آئیں گے۔ زینب یہ تیسرا کفن تمہارے بابا علی کا ہے۔ پھر فرمایا زینب ایک وقت ایسا آئے گا، تمہارا بھائی حسین آئے گا، تمہارے بھائی حسن کے لیے کفن مانگے گا۔ زینب یہ چوتھا کفن بھی حسن کا ہے اور یہ 5واں کفن بھی حسن کا ہے۔ بی بی زینب بچی ہیں چھوٹی، آخر پکار اٹھی، اماں جان آپ نے بھائی حسن کے 2 کفن دیے، آپ نے بھائی حسین کا کفن نہیں دیا۔ بس یہ کہنا تھا۔ بی بی زہرا نے پکار کر کہا کہ میرا یہ بچہ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا، اسے کوئی کفن دینے والا نہ ہوگا، اسے کوئی غسل دینے والا نہ ہوگا، اس کا لاشا 3 دن تک کربلا کے میدان میں پڑا رہے گا، کوئی غسل دینے والا نہ ہوگا، کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا۔ حضرت محترم آپ نے بی بی زہرا کا غم سنا کہ بی بی زینب سے کہا زینب یہ چوتھا کفن بھی حسن کا ہے، یہ 5واں بھی حسن کا ہے۔ اور وہ وقت آیا کہ جب امام حسن کا جنازہ گیا، گھر سے باہر نکلا، بی بی زینب دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اب جنازہ جب گھر سے گیا ہے، حضرت محترم آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جنازہ گیا ہو اور واپس لوٹ کر آیا ہو۔ امام حسن نے وصیت کی تھی امام حسین سے، اے میرے بھائی اگر مجھے دفنانے دیا جائے تو نانا کے پہلو میں دفنا دینا، ورنہ جنگ نہ کرنا، مجھے بقیع میں دفنا دینا۔ اب جب امام حسین اپنے بھائی کا لاشا لے کر گئے ہیں، جنازہ لے کر گئے ہیں، جب وہاں پہنچے ہیں تو ایک خاتون خچر پر سوار ہو کر آئی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں دفن ہونے نہیں دوں گی۔ اور جب امام حسین نے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے، کہا ہم یہاں دفن ہونے نہ دیں گے، تکرار ہوئی، وہاں سے اشارہ کیا کہ تیر چلاؤ۔ اب جب تیر چلے ہیں امام حسن کے جنازے پر لگے ہیں، اب جب امام حسن کے جنازے پر تیر لگتے حضرت عباس نے دیکھا، جلال میں تلوار نکالی، مولا حسین نے کہا عباس یہاں تلوار نہ نکالنا، میرے بھائی نے وصیت کی تھی۔ حضرت عباس کو بڑا غصہ تھا کہ میرے مولا حسن کے جنازے پر تیر ہے، لیکن وہاں بھی تلوار نکالنے کا اذن نہ ملا۔ میرے مولا جنازہ واپس لے گئے، امام حسین جنازہ واپس لائے ہیں۔ ابھی بی بی زینب دروازے پر ہی تھی، دیکھا کہ شور آ رہا ہے، جب دروازہ کھلا تو جنازہ حسن واپس آیا۔ بی بی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب جب جنازہ واپس آیا ہے، جنازے پر تیر لگے ہیں، پوچھا بھائی حسین یہ کیا ہے؟ میرے بھائی حسن کے جنازے پر تیر، کہا جنازہ واپس لائے ہیں، کفن بدلنا ہوگا، کفن خون آلود ہے۔ بی بی زینب دوبارہ کفن لائی ہیں، اب دوبارہ امام کو کفن دیا گیا ہے۔ اب دوبارہ جب بی بی کفن لائی ہے، اب بی بی زینب نے کہا کہ میں تیر خود نکالوں گی۔ بی بی نے چاہا تیر خود نکالے، یہاں بی بی چاہتی ہیں اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکالے، ہاتھ آزاد ہیں، نکال سکتی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا یہی بہن چاہے گی اپنے بھائی حسین کے جنازے سے تیر نکالے، لیکن ہاتھ بندھے ہوں گے، تیر نہ نکال سکے گی۔ عزیزان محترم اب بی بی زینب نے چاہا کہ بھائی کے لاش سے تیر نکالے، تو تیر نکالتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہی ہیں، آؤ میری ماں زہرا آ کر دیکھ، تیرا یہ بچہ حسین، تیرا بچہ حسن ہے کہ جس کا جنازہ نیا لوٹ کر آیا ہے، امت نے اس پر تیر چلائے ہیں۔ اب جب تیر نکال رہی ہے تو کہہ رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسن